رشتے دار جاننے والے وہ کئی مجھ سے خفا ہو گئے، اور خفا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کسی قریبی جو ہے وہ جنازہ ہوا ان کے کسی قریبی رشتے دار کا، تو اس جنازے کے اوپر نہیں پہنچ سکا، تو وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ تو بعد میں ان کے لیے وہاں جو ہم تعزیت کے لیے گئے، تعزیت کے اوپر جا کر ان کو کہا کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے، تو لہذا تعزیت کو قبول کی تھی۔ تو بہرحال وہ راضی ہو گئے، لیکن وہاں پر میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ مجھ سے ایک فرض کفایہ چھوڑنے پر ناراض ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے متعلقین میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو فرض عین چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز ادا نہیں کرتے؟ آپ نے صرف ایک فرض کفایہ ادا نہ کرنے پر مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر دیا، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فرض عین چھوڑ رہے ہیں، کہ جس کو اللہ نے فرض قرار دیا مسلمانوں کے لیے 5 وقت، کیا آپ نے کبھی ان سے اظہار ناراضگی کیا؟ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ ایک بے نمازی کی نحوست آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، نظام ٹھیک نہیں چل رہا، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ بتلائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے دروازے پر پردہ لٹکا لو۔ اس وقت تو بڑے بڑے گیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، صرف اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی رسول کو کہ اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا لو۔ اب صحابی رسول پریشان ہو گئے کہ حالات کے ٹھیک ہونے کا تعلق پردے کے ساتھ کیسا ہو گیا؟ بہرحال انہیں اپنے نبی کی بات پر یقین تھا، اپنے نبی کی بات کو 100% حق مانتے تھے، انہوں نے پردہ لٹکا دیا۔ چند دن گزرے، ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق کشادہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ اللہ کے نبی سے آ کر ملے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرا تو رزق بڑا کشادہ ہو گیا، اب رزق کی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا مسئلہ کیا تھا اور آپ نے نسخہ کیا بتلایا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ وہ جو تمہارا دروازہ تھا وہ کھلا رہتا تھا، اور اس دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرا کرتا تھا، اور اس بے نمازی کی نحوست تمہارے گھر پر پڑتی تھی، اس کی وجہ سے تمہارے رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بے نمازی شخص ہے اور وہ گھر کے صرف باہر سے گزر رہا ہے، تو اس کی نحوست اتنی ہے، تو جس گھر کے اندر اگر 5-10 افراد ہیں اور وہ بے نمازی ہیں، تو اس گھر کی نحوست کا پھر عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ ایک بے نمازی کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک بے نمازی کل قیامت والے دن اس کی شکل خنزیر کی شکل کی طرح ہوگی۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ قیامت والے دن بے نمازی کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا، تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ بے نمازی موجود ہے، اس کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی کوئی فوتگی ہو جائے، کسی کا والد فوت ہو جائے، ہم جمعے کے بعد اس کے گھر جائیں اور جا کر تعزیت کریں اور کہیں جی ہم نے سنا ہے آپ کے والد فوت ہوئے، ہم جنازے میں نہیں پہنچ سکے، تعزیت کے لیے آئیں، تعزیت کو قبول کریں اور ان کے والد کے لیے جو ہے وہ ہم دعائیں دیں، اللہ ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے۔ لیکن کسی ایسے شخص کے پاس ہم تعزیت کے لیے جائیں کہ جس کی نماز قضا ہو گئی ہو، اور ہم اس کے پاس تعزیت کے لیے جا کر ہم اسے کہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کا جو ہے والد، آپ کا مال و متاع، مال و اسباب وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا، ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے، وہ کہے گا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میری بیوی بھی صحیح ہے، میرے والد بھی صحیح ہے، میرا مال اسباب بھی سارا کچھ ٹھیک ہے، تم کس چیز کی تعزیت کے لیے آئے ہو؟ تو پھر اس وقت وہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث سناتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، فَأَنَّمَا قُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، گویا اس کا اہل و عیال، اس کا مال و اسباب، اس کا مال و متاع وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، وہ تنے تنہا رہ گیا، وہ تنے تنہا رہ گیا۔ تو جو بے نمازی ہوگا، اس بے نمازی کی نحوست گھر کے اندر کتنی